پاکستان میں سمجھتا ہوں آج کے دن آیت الکرسی کی چھاؤں میں ہونا چاہیے کہ سلیکشن سے کچھ بدل جائے گا یا ہم کوئی کسی بہتر سائڈ پہ چلے جائیں گے تو کس سائڈ پہ جو نتائج ہیں یا چیزیں ہیں. دیکھیں فلک صاحب، السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی خان صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، جو بھی لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. ناظرین، آج الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک بلکہ ووٹنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہوگی جب یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے اس کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اسامہ علی صاحب سے ہم پوچھیں گے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. ان کی پریڈکشن تو یہ تھی کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ان سین ایونٹ ہم دیکھیں گے جو بلوچستان میں بھی ہوا، کشمیر والی سائٹ پہ بھی ہوا. وہ ساری باتوں پر بات کریں گے اور نئی کیلکولیشن لیں گے کہ اگر یہ الیکشن کامیاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تو ووٹنگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. سوما صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوسٹ پون کی بڑی باتیں کی گئی تھیں اسٹرالوجی کے اوپر جی، کہ اسٹرالوجی کہتی ہے کہ الیکشن آگے چلے جائیں گے، اور لیکن ان سین ہیپن، وہ آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہوئی کہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا اس طرح کے معاملات ہوئے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے یہ ذرا عوام کو تھوڑی اپڈیٹ دیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹائم نیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ایک نام بھی ڈل گیا ڈرانے والے اسٹرالوجر کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فلک صاحب، اس میں اسٹرالوجی اتنا کی کام کرتی ہے جتنا وہ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو آج میں ہم نے اب تک جو گزشتہ 6 ماہ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو پرفارمنس دی ہے، تو وہ آؤٹ آف پاکستان کی ہسٹری میں اسٹرالوجرز نے اس طریقے سے ان کے جو نقشے ہیں وہ نہیں کھینچے. آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر سے آپ کو بتایا کہ 20 سے پہلے کچھ ہوگا، ایسا کوئی انریسٹ ہو سکتا ہے، کچھ ایسا بیرونی سائڈ سے ہو سکتا ہے. ایران اٹیک آپ نے دیکھا ہوا، اللہ نے کرم کیا کہ وہ بات طول نہیں پکڑی. ہاں جی. اس کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ جی 25-26 تک دیکھ لیں پھر کلیئر ہو جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی انریسٹ کریٹ ہو جائے گا. لیکن آج وہ 25 کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھماکے، بلوچستان دھماکوں سے گونج رہا ہے، کبھی مرچ جیل پہ اٹیک، کبھی کہیں. تو ہے تو پاکستان سیم ایز اٹ از. آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں. میں نے کہا عوام بولے گی، عوام کے منہ میں زبان آ جائے گی، عوام اپنا حق مانگے گی، عوام اب آپ کو ایسے نہیں چلنے دے گی. کشمیر میں سیم آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آج جب یہ بات کر رہے ہیں آج کے الیکشن کی، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میری تمام اپنے آپ کے ویور سے درخواست ہے کہ آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھے بغیر نہ کوئی گھر سے نکلے، نہ کوئی جیسے کہتے ہیں اس طریقے کی کسی کارروائی کا حصہ بنے. مائیں اپنے بچوں کو پھونک کے بھیجیں، سب چاہے فیملی جائے مطلب باحفاظت، لیکن ہر بندہ پاکستان میں سمجھتا ہوں آج کے دن آیت الکرسی کی چھاؤں میں ہونا چاہیے. کہ اگر 11 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہے اور اس میں سے 5 کروڑ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکٹیو ووٹر ہو سکتا ہے یا 4 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے کوئی نہ کوئی لبائقین نکلنے والے، کوئی نہ کوئی ساتھ کوئی گھر بیٹھے بزرگ افراد جو نہیں جا سکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 ضرب دے کے سب کو سب میں سمجھتا ہوں آیت الکرسی کی چھاؤں کر دیں آج کے دن. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ دن گزار دے تو گزار دے. باقی جو آپ نے بات کی فلک صاحب، آپ کا اپنا بھی ماشاءاللہ اتنا کور کرتے رہتے ہیں آپ ساری، مطلب اس کو ایک اپنا بھی میڈیا کا ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو دھماکوں کی گونج ہے جو بلوچستان میں شروع ہو چکی ہے، کراچی بھی سنا ہوا ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں کیا، تو یہ اب کوئی تھمنے کا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس الیکشن سے کچھ بدل جائے گا یا ہم کوئی کسی بہتر سائڈ پہ چلے جائیں گے، تو ایسا ہوتا کچھ نہیں لگ رہا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو، ہمارے محافظوں کو محفوظ رکھے، ان کو ہمت طاقت دے، اور قوم کو ان کے پیچھے کھڑا ہونے کی طاقت دے. پلس یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں ایک نئی سچویشن سے تو دوچار کر سکتی ہے، لیکن جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرانے طور طریقوں سے ہم کوئی نیا دیکھ لیں گے یا سب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بڑی آپ کی لک ہے، بڑے ہی آپ مہان ہیں، بڑے ہی آپ ایکسپرٹ ہیں. آپ یہ الیکشن کے اپنے مرضی کے مطلوبہ نتائج اگر لے بھی لیں، اگر کوئی مخصوص ایک طبقہ چاہ رہا ہے اس کو اپنی مرضی سے مطلب اس کے رزلٹ لینا، تو فلک صاحب اپریل سے زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا.
अप्रैल तक टाइम है, अप्रैल तक इस कौम ने अब सबक सीखने हैं, इस कौम ने अनरेस्ट देखना है, इस कौम ने हर तरफ से एक प्रेशर देखना है। तो मेरी गुजारिश ये है, जो समझाने की बात है, जो आपके चैनल का मैं समझता हूँ इस टाइम एक अजीम मकसद पूरा हो सकता है, आपके व्यूवर्स को मतलब एक रिटर्न मिल सकता है, वो ये है कि हम जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं, अल्लाह का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें आज़म है आयतुल कुर्सी में, क्योंकि आयतुल कुर्सी दुनिया की, जैसे कहते हैं ना कि कुरान की ताकतवर तरीन आयात में मानी जाती है, हिफाजत का एक आजमूदा तरीका है। खुदा के लिए 3 बार आयतुल कुर्सी से कोई आपके गुनाहों में इजाफा नहीं होने लगा, लेकिन ये कौम का जो बंदा सुन रहा है उस पर वाजिब है कि इसको शेयर करे, लोगों को बताए कि आज आयतुल कुर्सी की इंतहा कर दें। ठीक है, तब जाके आयतुल कुर्सी की छाँव में ये मुल्क अगर आज का दिन जो है बड़े अच्छे से गुजार ले तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। और जो आपने पूछा कि किस साइड पे जो नताइज हैं या चीज़ें, देखें फलक साहब, इंतहाई अनप्रडिक्टेबल होगा। आप लोगों के जितने तजिया निगार हैं, जो कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया होगा, अवामी रवैया भी नया होगा। अवाम अगर चले मान लें, चले मेरी जैसे कैलकुलेशन थी कि ये अनरेस्ट पहले ही हो जाए, और फिर मुझे लगता था, जो आप कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, फलक साहब अब आपको पता चल जाए कि मुल्क में धमाके होने हैं या अवाम फट पड़ेगी, तो फिर इसमें कितनी देर लगती है कि आपको ये रवैया समझने में कि इसके नतीजे में दफ़ा 144 लग सकती है या कोई एमरजेंसी लग सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन, तो फिर इलेक्शन कैसे होना है जब अवाम की हिफाजत का मसला हो। तो इस सारे सिनेरियो के पेश नज़र ये बात कर रहा था कि ये जो हो रहा है वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, इधर हुआ होता तो, या एक्सट्रीम इधर हो जाती तो फिर ये पोस्टपोन था ना, वो अब बलूचिस्तान भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा, जिधर जिधर उधर धमाके हुए, इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, उधर तो हुआ है जी। अब देखें कि अगर बलूचिस्तान में ये सब हो गया तो ये आज ये तो अब क्योंकि सीक्वल शुरू है, इसका इलेक्शन के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हमने अब कौमी तौर पे तब्दीली के एज पे आ गए हैं, हमने अब बदलना ही बदलना है। ठीक है। हमारे रवैये इंसाफ मांगेंगे, हमारी आवाम हेल्थ मांगेगी, सर्विसेज पे रुझान रहेगा, एक बड़ा ही जैसे कहते हैं हमारा इस दफ़ा वोट देने की तमीज़ भी आप देखेंगे बड़ी यूनिक हो सकती है। और मुझे लगता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा वोट उसको पड़ना है जो इनको सेहत के मामले में जो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वो मैं नहीं समझता सेहत कार्ड से ज़्यादा कोई और जमात जो है किसी ने कोई अट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए जब रिजल्ट्स को तब्दील या कुछ और जो इस मुल्क के साथ या इसकी आवाम के साथ करप्शन या कोई भी वन साइडेड होने की कोशिश करेगा, वो अब इसका जैसे कहते हैं ना कि मकाफात अमल का साल है, तो वो इसको भुगतेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब यूं नहीं होगा कि चंद मतलब जैसे कहते हैं कि 20 से 22 ग्रेड के लोग इतनी बड़ी कौम को जो 26 करोड़ है और उसमें इतने बड़े बिजनेसमैन, इतनी बिजनेस कम्युनिटी। सर फलक साहब, आपका 1 अरब है ना, अगर ये थोड़ा सा मजीद अनरेस्ट क्रिएट होता है और एक आप वन साइडेड को इस तरीके की कर दे तो वो 50 करोड़ रह जाएगा। रातों रात आपका बिजनेसमैन जो है आधी उस पे हो जाएगा। जैसे पहले आपने वेंचर किया, 160 का डॉलर था, 180 पे खान साहब गए, जाके 320 को टकराया। उसी दिन आप लोगों की जायदादें आधी रह गई थी, आपकी जेवर आधे, आपकी हर चीज आधी, आपकी वर्थ ही आधी रह गई, कमाइयां सालों की आपकी उजड़ गई एक ही झटके में। अच्छा, अगला झटका अगर ऐसा कोई आया तो सर ये लोग पागल हैं क्या? वो दिनों में जमीन बोस होते जा रहे हैं, वो कितना का आपको मौका देंगे? इतना नहीं हो सकता। ये होप थी लोगों को कि इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान की कुछ सिम दुरुस्त हो जाएगी, जो कि नहीं होनी है। क्योंकि देखिए हमारा आप लोगों के तजिए की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग अमूमन हंसने लगते हैं कि जी आप तजिया कर रहे हैं। भाई हम लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि जी यूरेनस पाकिस्तान के 8th हाउस में जुपिटर के साथ है। जुपिटर अवाम है, यूरेनस भी अवाम की वो जैसे कहते हैं नुमाइंदा माना जाता है। ये 2 प्लैनेट्स जो हैं ये अवाम के उसके रिलेट करते हैं। दोनों 8th हाउस में है। सडन चेंजेस, सडन कुछ ना कुछ सडन, 8th हाउस होता है सडन डेथ, सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, जैकपॉट भी लगता है, सडन ही सब होता है, एकदम से अचानक। हाँ जी, अचानक, बिल्कुल सही पकड़ा।
اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں اس کا یورینس ریبلس ہے, ٹرانسفارم کرتا ہے, کچھ نیا مانگتا ہے, کچھ نیا چاہتا ہے, کچھ نیا. دوسری سائڈ سے 6th ہاؤس میں سیٹرن جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہے, اتھارٹیرین ہے. اس سے لگتا ہے, جو میں کئی دفعہ کہیں ہلکے پھلکے اس میں بھی اظہار کر چکا, کہ پاسبلٹی ہے, 2 پاسبلٹیز ہیں کہ ایمرجنسی بھی کبھی بھی لگ سکتی تھی, کوئی اس کے بھی ہم سائے میں ہیں. کبھی بھی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آج کے کوئی ایسے ایونٹس ہو جائیں جس کے نتیجے میں اچانک آپ کو ٹی وی پہ خبر آئے کہ بس جی بہت ہو گئی. تو اس طرح کی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے فلک کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, جو ناظرین کو باہم رپورٹنگ یا ان کو وقت سے پہلے مطلع کرنے کا اگر آپ نے ایک مشن باندھا ہے, ہم اپنی بیسٹ میں پرفارم کر رہے ہیں. اب ان کا کام ہے کہ یہ ہماری بات کو سنیں. ہاں جی, نہ دیکھیں, ایک یہ زہریلے زہر اپنے اندر سے نکال دیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نفرت کا سبق نہیں دیتا. آپ لوگ بات سے اتنی نفرتیں نہ پالیں, ایجیٹیشن سے بچیں. انسانی جان کسی کی بھی ہے, کسی کا شوہر ہے, بیٹا ہے, ماں ہے. پولیٹیکل دشمنیوں کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ آپ کو دوزخ میں دھکیل دے. وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں, وہ پولیس سے ہیں, وہ آرمی سے ہیں, وہ رینجر ہے, جو بھی ہے آپ کا بچہ ہے. آپ اس کو بھی حفاظت, اس کی بھی, وہ آپ کے لیے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کے لیے لک آفٹر کریں, اس کی بھی لک آفٹر کریں. قوم چھوڑ دے یہ ساری کہانی, جو الیکشن کوئی ہمیں کوئی بہت بڑا فروٹ نہیں دینے والا. اچھا, ہم ایک تبدیلی کے ایج پہ ہیں. یہ تبدیلی ہر 85 سال بعد آتی ہے. یہ جب ہم 1939-40 میں قراردادیں کر رہے تھے, ٹھیک 80 سال پہلے, اس سے پہلے جنگ آزادی 1857 کی, 54-55 میں بھی یہی حالت تھی. یہ قدرت کا نظام ہے. برٹن کی ریٹ ختم ہونی تھی, پھر ہوئی. پھر اب امریکہ کی ہے, اب اس کی بھی ختم ہونی ہے. امریکہ کی ساری کالونیز اب اس سال کے بعد اس کے ہاتھ سے جانے والی ہیں. تو ظاہری بات ہے عوام میں پھٹیں گی, وہ آزادی مانگے گی. امریکہ, دیکھیں, امریکہ اس خطے میں اپنا اثر برقرار رکھنے کے لیے ہر کوشش کرے گا, اور عوام ساری ایجیٹیٹ کر کے اس کو دھکیلنے کی طرف ہوگی. اچھا, یہاں میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب سیاست پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار خان صاحب کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کیا معاملات اب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کے بعد رزلٹ کس طرف جائے گا؟ ڈیلے ہوگا رزلٹ, یا اسی دن ہی, آج کے دن ہی آ جائے گا, یا کیا معاملات, کوئی اس میں کیا دیکھ رہے ہیں چیزیں؟ دیکھیں, جو اس ٹائم کی کیلکولیشن ہے وہ تو کہہ رہی ہے لوگ جس سے ان کو بیسٹ امید ہوگی اس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ فوکس وہ کریں گے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہوگا اس پارٹی کو. یہ پلانیٹری انڈیکیشن بتا رہی ہے. اور دوسرا جو ہے, یہ آزاد جو لوگ ہیں ان کی تعداد پاسبلٹی ہے کہ بہت زیادہ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے انٹرنیٹ کی میں نے بات کی تھی, اب بھی بندشیں دیکھ رہے ہیں, آن اینڈ آف چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب جب یہ ہم آج ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے کیا سٹیٹس تھے, ان تک کیا خبریں باہم پہنچی یا نہیں پہنچی, یا وہ جو خبروں کے ذرائع تھے کتنے ممکن رہے کتنے نہیں رہے, اور بوتھس پہ یا سچویشنز کیا رہی. کیونکہ سچویشن اتنی ایزی نہیں ہے. یہ دن گزر بھی گیا, پھر بھی کسی سائڈ پہ اونٹ اتنی جلدی بیٹھے رزلٹ آ جائے گا رات تک. اگر دیکھیں کوئی بہت بڑا فلک صاحب انسیڈنٹس نہ ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس کو رات تک آنا چاہیے. تو کون آپ کو نظر آ رہا ہے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, کس کی ذائچہ کس کا اسٹرانگ لگ رہا ہے؟ اب آپ سے یہ سوال ہے. دیکھیں, جو سب سے زیادہ چانسز ہیں, جو پلانیٹری پوزیشن مضبوط تھی, وہ تو نواز شریف صاحب کی تھی. اچھا, لوگ کہیں گے کہ تو وہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے بھائی, وہ پھر کوئی چھپ کے چوری تو نہیں کسی نے آنا ہوتا, موسم تو بنتے ہی ہیں. ہم چارٹ پڑھ رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ روک سکتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ دماغی طور پہ کچھ غلط فیصلے لیں, الجھے ہوئے نظر آئیں. اچھا, اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اس طرح کی بھی پاسبلٹی ہے. لک سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے, لیکن دماغ ان کے ساتھ نہیں ہے. لک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. لک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, دشمنوں پہ حاوی ہونے کی, ہر لحاظ سے سارا ہونے کی, لیکن دماغ کا معاملہ جو ہے وہ کمزور ہے. اور یہ بھی چانسز ہے کہ ان کو سیٹ بیک بھی آ سکتے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کا کیا دیکھتے ہیں اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے؟ دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ مزے میں ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ اپنی لائف کا جو کرنا تھا اب اپنی مائلسٹون اچیو کر کے بیٹھ گئے ہیں. ایک قومی لیڈر کا یہی اینڈ ہوتا ہے جو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو اتنی پذیرائی مل جائے اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. باقی رہ گیا فائنل کہ جانا کیسے اس دنیا سے, وہ بندہ اپنے اس کو نقشے بنا رہا ہے, ایک ہیریٹک وے میں جانے کے راستے سیدھے کر رہا ہے. سمپل. اس کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے نہ اس کو پیچھے کیا جا سکتا ہے. وہ ایجیٹیٹ کرے گا, ریئیکشنز ایسی دے گا, اس سے ٹیکل کرنا جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی خود ڈومیننٹ پوزیشن کا کام نہیں ہے. اس کو تو گھیرنا یا طریقے سے کوئی جائے کوئی میٹھا پیارا بندہ تو اس کو گھما لے, یہ جس طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہونا, نہ اس نے ماننی ہے. اور وہ تو اپنا ذہن میں ٹھانی بیٹھا ہے کہ ایسے تو ایسی سے, کیونکہ ان لوگوں کو بار بار بتاتا تھا ایریز ہے, ہٹلر کا سٹار ہے, یہ سید علی خامنائی کا سٹار ہے, یہ نہیں ٹلنا, اس نے واپس نہیں ہونا, اس کو نہیں مولڈ کیا جا سکتا, طریقے سے کریں. نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال اس کی جو خان صاحب کی ہے وہ تو اپریل تک پاکستان اور خان صاحب دونوں کا ہی ٹائم بہتر ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, خان صاحب کی جو بیل والے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ 7 سال پورے گزاریں گے؟ اب کیوں, یہ تو خان صاحب کو جتنے دن بھی رکھا جا رہا ہے بڑا کمال ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں. اچھا ہاں, خان صاحب کو زیادہ عرصہ رکھا تو نہیں جا سکتا. اب یہ اللہ معاف کرے بھائی, اوپر بھیج دیں تو بھیج دیں, جیل میں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے. اچھا ہاں بالکل. مطلب ٹائم جو ہے وہ آپ کا اپریل کا لگ رہا ہے کہ اس میں بیل ہوگی؟ ہاں میکسیمم یہ ہے کہ اپریل تو حد ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ 12-13 کی ملاقات ہے ان کی, ایک جو ان کی جب ہم نے آپ کے پروگرام میں کی تھی تو دیکھیں وہ ملاقات اے پی سی کی ہے, وہ الیکشن کے نتائج کے نتیجے کی ہے, وہ کوئی اور کسی صورتحال کی ہے, لیکن ریکگنیشن ہے, عمران خان کی ریکگنیشن ہے. اچھا پازیٹیو دیکھ رہے ہیں عمران خان کا تو پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے. اچھا بلاول کی اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی تو ان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلاول کی ایک ایز کمپیئر ٹو پاسٹ جو پیپلز پارٹی کے فگرز تھے ان میں سے تو بہتری آئے گی. اچھا ان سے بہتری ہوگی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بہت بڑا کلین سویپ مار لیں یا کائنڈ آف. کراچی میں بھی؟ کراچی میں بھی. اچھا کراچی میں بھی اپنی وہ نہیں وہ بنا سکیں گے؟ نہیں کراچی میں کہہ رہا ہوں سندھ کی جو ہے جو فگرز تھے پچھلے سال کے اس سے ان کے بہتر ہوں گے, بہتر نتائج آئیں گے. ہاں بہتر ہوں گے. کوئی سیٹ وغیرہ نکالیں گے یہ اچھی؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر ان کی پچھلی دفعہ 40 سیٹیں تھی تو کوئی 50 ہو جائیں گی, 55. فگر زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. الیکشن کیا دوبارہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی کریٹیکل نقطہ ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو, اس کو فلک صاحب پریڈکٹ کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہے. کیوں, اس کی ایک ریزن ہے. عقل ہمیں آنی ہے اپریل میں, قوم کو بھی, سب کو, بحیثیت قوم. اور اس تک کیا کیا گزر گیا یہ نہیں پتا. اب یہ دھماکے ہیں تو کتنی شدت کے ہیں, یہ انریسٹ ہے تو کتنا کا ہے, عوام ہے تو کتنی کی نکلے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر الیکشن بنتا ہے مکس مکس کر کے, یہ بھی چانسز نظر آتے تھے کہ کوئی وکیل ہوتا, کوئی کارا کوٹ ہوتا, کیونکہ جسٹس کا سوال ہے. عدلیہ بڑے سٹینس لیتی نظر آئے, عدلیہ بڑی علیحدہ سے ایک اپنے رویہ اڈاپٹ کر لے اور اپنے ادارے کے تشخص کو بحال کرے, وکلا بڑے کوئی ہو جائیں, کوئی مطلب ایک فلک صاحب ایسے منظر ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے. بس یہ سمجھ, کچھ چینج آپ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز میں تبدیلی نظر آئے گی. بہرحال ناظرین آپ نے محمد اسامہ علی صاحب کی بات سنی, اور اسٹرالوجیکل یہ ہمیں جو پریڈکشن دے رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اور کشمیر والی سائڈ پر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی کیلکولیشنیں تھیں, اور انہوں نے پہلے سے آگاہی دی تھی پچھلے ولاگز میں کہ آپ لوگ احتیاط کریں. بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی آپ لوگ پڑھیں, اور اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, اللہ کا کلام ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہوگا اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا. اگلی پریڈکشن پھر لیں گے اسامہ علی خان صاحب سے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.